وأمسكها من أن تمور في خرق الهواء بأيده وأمرها أن تقف مستسلمة لأمره وجعل شمسها آية مبصرة لنهارها وقمرها آية ممحوة من ليلها فأجراهما في مناقل مجراهما، اور اپنے دست قدرت سے اس امر سے روک دیا کہ ہوا کے پھیلاؤ میں ادھر ادھر چلے جائیں۔ انہیں حکم دیا کہ اس کے حکم کے سامنے سراپا تسلیم کھڑے رہیں۔ ان کے آفتاب کو دن کے لیے روشن نشانی اور مہتاب کو رات کی دھندلی نشانی قرار دے دیا، اور دونوں کو ان کے بہاؤ کی منزل پر ڈال دیا ہے۔ وقدر سيرهما في مدارج درجهما ليميز بين الليل والنهار بهما وليعلم عدد السنين والحساب ومقاديرهما، ثم علق في جوها فلكها وناط بها زينتها من خفيات دراريها، اور ان کی گزرگاہوں میں رفتار کی مقدار معین کر دی ہے تاکہ ان کے ذریعے دن اور رات کا امتیاز قائم ہو سکے اور ان کی مقدار سے سال وغیرہ کا حساب کیا جا سکے۔ پھر فضائے بسیط میں سب کے مدار معلق کر دیے اور ان سے اس زینت کو وابستہ کر دیا۔ ومصابيح كواكبها ورمى مسترق السمع بثواقب شهبها وأجراها على إذلال تسخيرها من ثبات ثابتها ومسير سائرها وهبوطها وصعودها ونحوسها وصعودها، جو چھوٹے چھوٹے تاروں اور بڑے بڑے ستاروں کے چراغوں سے پیدا ہوئی تھی، آوازوں کے چرانے والے کے لیے ٹوٹتے تاروں سے سنسار کا انتظام کر دیا، اور انہیں بھی اپنے جبر و قہر کی راہوں پر لگا دیا کہ جو ثابت ہیں وہ ثابت رہیں، جو سیار ہیں وہ سیار رہیں، بلند و پست، نیک و بد، سب اسی کی مرضی کے تابع رہیں۔ اوصاف ملائکہ کا حصہ۔ ثم خلق سبحانه لإسكان السماوات وعمارة الصفيح الأعلى من ملكوته خلقا بديعا من ملائكته وملأ بهم فروج فجاجها وحشا بهم فتوغ أجوائها۔ اس کے بعد اس نے آسمانوں کو آباد کرنے اور اپنی سلطنت کے بلند ترین طبقے کو بسانے کے لیے ملائکہ جیسی انوکھی مخلوق کو پیدا کیا اور ان سے آسمانی راستوں کے شگافوں کو پر کر دیا اور فضا کی پہنائیوں کو معمور کر دیا۔ وبين فجوات تلك الفروج زجل المسبحين منهم في حظائر القدس وسترات الحجب وسرادقات المجد ووراء ذلك الرجيج الذي تستك منه الأسماع۔ انہی شگافوں کے درمیان تسبیح کرنے والے فرشتوں کی آوازیں، قدس کی چار دیواری، عظمت کے حجابات، بزرگی کے سرا پردوں کے پیچھے گونج رہی ہیں، اور اس گونج کے پیچھے جس سے کان کے پردے پھٹ جاتے ہیں، سبحات نور تردع الأبصار عن بلوغها فتقف خاسئة على حدودها، وأنشأهم على صور مختلفات وأقدار متفاوتات أولي أجنحة تسبح جلال عزته۔ نور کی وہ تجلیاں ہیں جو نگاہوں کو وہاں تک پہنچنے سے روک دیتی ہیں اور وہ ناکام ہو کر اپنی حدوں پر ٹھہر جاتی ہیں۔ اس نے فرشتوں کو مختلف شکلوں اور الگ الگ پیمانوں کے مطابق پیدا کیا ہے، انہیں بالوں پر عنایت کیے ہیں، اور وہ اس کے جلال و عزت کی تسبیح میں مصروف ہیں۔ لا ينتحلون ما ظهر في الخلق من صنعه ولا يدعون أنهم يخلقون شيئا معه ممن فرد به، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون۔ مخلوقات میں اس کی نمایاں صنعت کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتے ہیں اور کسی چیز کی تخلیق کا ادعا نہیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے محترم بندے ہیں
جو اس پر کسی بات میں سبقت نہیں کرتے ہیں اور اسی کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔